ایک جنگل میں ٹنٹنی چڑیا رہتی تھی۔ ٹنٹنی چڑیا کا ایک بیٹا تھا اور ٹنٹنی چڑیا اس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ اس کے پڑوس میں ہی ایک کالو کوا رہتا تھا۔ کالو کوے کا بھی ایک ہی بیٹا تھا، لیکن کالو کوا ہمیشہ اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارتا ہی رہتا تھا۔ ایک دن کالو کوا باہر کام کے لیے گیا اور اس کے باس نے اسے کسی وجہ سے ڈانٹ دیا اور وہ گھر آیا۔ منحوس، تیری ہی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑی ہے، تجھے ہی مارتا ہوں، اور وہ اپنے بیٹے کو بہت زیادہ مارنے لگتا ہے۔ کالو کوے کی اب یہ عادت ہو گئی تھی، وہ جب بھی غصے سے گھر آتا تو وہ اپنے بیٹے کو ہی مارنے لگ پڑتا۔ گوری کوی ایک دن کالو کوے کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے، کالو، تمہاری وجہ سے کسی دن میرا بیٹا اس دنیا سے ہی نہ چلا جائے، تم اسے بہت مارتے ہو۔ مگر کالو کوے کو اس بات کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ ایک دن کالو کوا شراب کی حالت میں گھر آتا ہے اور اپنے بیٹے کو اتنا مارتا ہے کہ اس کا ایک پنکھ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا بیٹا بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہ گھر سے اڑ کر باہر آ جاتا ہے اور پیڑ پر بیٹھ کے رونے شروع ہو جاتا ہے۔ وہیں پر ٹنٹنی چڑیا اسے دیکھ لیتی ہے۔ بیٹا راجو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ آنٹی، میرے پاپا کو جب بھی غصہ آتا ہے تو مجھے مارتے ہیں۔ آج تو اتنا ہی مارا کہ میرا پنکھ توڑ دیا، اور اگر میری ماں انہیں کچھ کہے تو وہ اسے بھی مار دیتے ہیں۔ کالو کوا یہ تو بہت ہی برا کرتا ہے۔ بیٹا ایک کام کرو، تم میرے گھر آ جاؤ۔ میرے گھر کے نیچے ایک سرنگ ہے، وہاں کسی کو پتہ نہیں، تم وہاں رہ لیا کرو اور تمہیں کھانا میں دے دوں گی۔ راجو کوا بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور وہ چڑیا کی بات مان لیتا ہے اور اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ کالو کوا صبح اٹھتا ہے اور اسے ہوش آتا ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا ہی نظر نہیں آتا۔ گوری کوی، تم نے ہمارے بیٹے کو کہیں دیکھا ہے؟ مجھے تو کہیں نہیں مل رہا۔ ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا، میں تمہیں کہتی تھی کہ میرے بیٹے کو نہ مارا کرو، دیکھا وہ کہیں چلا گیا، پتہ نہیں میرا بیٹا کس حالت میں ہوگا۔ جنگل میں شور مچ جاتا ہے کہ ایک چیل ایک پرندے کے بچے کو اٹھا کر لے گئی ہے۔ کالو کوے، مجھے تو لگتا ہے وہ ہمارے ہی بیٹے کو لے کر گئی ہے۔ دیکھو، تمہاری غلطی کی وجہ سے ہی یہ سب ہوا ہے، نہ تم میرے بیٹے کو مارتے، نہ وہ گھر سے بھاگتا اور نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ وہ روتے ہوئے چڑیا کے پاس آ جاتے ہیں اور چڑیا کو ساری بات بتاتے ہیں۔ کالو کوے، یہ سب تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے، اب تم پچھتا رہے ہو نا؟ ہاں چڑیا، میں بہت پچھتا رہا ہوں۔ اگر میرا بیٹا اب مجھے مل جائے تو میں کبھی بھی اسے نہ ماروں، ہمیشہ پیار سے رکھوں، پر اب وہ مجھے نہیں مل سکتا۔ کہہ تو تم صحیح رہے ہو، وہ اب تمہیں کبھی نہیں مل سکتا، لیکن کیا تم اپنی شراب کی حالت چھوڑو گے؟ اور یہ دیکھو بیچاری گوری کوی، اسے بھی تم کتنا مارتے ہو۔ چڑیا، مجھے اپنی غلطی کا پورا احساس ہو رہا ہے، کاش میرا بیٹا زندہ ہوتا تو اسے میں گلے سے لگاتا اور میں ساری اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا۔ دیکھو کالو، میرا شوہر بھی مر گیا ہے، لیکن میں نے اپنے بیٹے کو ہمیشہ پیار سے رکھا ہے، اسے کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ ہاں، میں تب اسے ڈانٹتی ہوں جب وہ کوئی غلطی کرتا ہے، تمہاری طرح نہیں کہ بات بات پہ اپنے بچے کو ماروں اور اس بات کی بھی پرواہ نہ کروں کہ اسے کیا ہو جائے گا۔ ویسے اگر تمہارا بیٹا زندہ ہو اور اگر تم اسے دیکھو تو تم کیا اسے معاف کر دو گے اور گھر لے جاؤ گے؟ ہاں، میں اسے معافی مانگوں گا اور گھر لے جاؤں گا، پر وہ اب زندہ نہیں ہے۔ میں تو اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس گیا ہوں، ہائے میرا راجو۔ اتنے میں راجو وہاں سے باہر آتا ہے اور اپنے ماں اور باپ کے گلے لگ جاتا ہے۔ پیتا جی نہ روئے، میں زندہ ہوں، دیکھیں میں زندہ ہوں اور میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ بیٹا، میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور تمہاری ماں بھی تم سے پیار کرتی ہے، ہمارے گھر لوٹ آؤ اور میں تمہیں کبھی نہیں ماروں گا۔ پاپا، آپ بے شک مجھے مار لیا کریں، لیکن اتنے زور سے نہ مارا کریں کہ میرا پنکھ ٹوٹ جائے۔ نہیں بیٹا، اب میں تم سے بہت پیار کروں گا، تمہیں کسی طرح کی پریشانی نہیں دوں گا اور تمہاری خاطر شراب کو بھی چھوڑ دوں گا۔ کالو اور گوری دونوں چڑیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے بچی کو گھر لے جاتے ہیں، اور کالو اب سے نہ ہی شراب پیتا، نہ ہی اپنی بیوی اور بیٹے کو مارتا۔
بچوں، امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ آپ مزید کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔